آج آپ کی زندگی کا بڑا یونیک دن ہے. یہ دن زندگی میں اچھا ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ اقدار اور چیزیں ذرا پیچھے رہ گئی ہیں اور میٹیریل چیزیں آگے آ گئی ہیں. لیکن اگر ابن سینا یونیورسٹی کسی چیز کے لیے اسٹینڈ کرتی ہے تو وہ یہی پلر ہے کہ اقدار کے ساتھ میڈیسن، ڈینٹسٹری اور دوسرے سبجیکٹ کیسے پڑھائے جائیں. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن میں 1956 میں بینجامن بلوم صاحب تھے، انہوں نے 3 ستون بتائے تھے اس کے، جن میں 2 ستون پہ تو بڑا کام ہوا، یعنی کوگنیشن پہ بہت کام ہوا اور سائیکوموٹر پہ بہت کام ہوا. لیکن ایک جو ستون ہے جس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو ڈومین، اس کو اگنور کیا جاتا تھا. نہ وہ امتحان میں شامل ہوا، نہ وہ باقاعدہ کریکولم میں شامل ہوا، نہ وہ، اور یہ وہ ہے جو کہ آپ نے بھی اوتھ لیا. اس اوتھ کے جو الفاظ ہیں وہ افیکٹو ڈومین سے متعلق ہے زیادہ تر، یعنی اس کا تعلق ہے فیلنگ سے، اس کا تعلق ہے ایٹیٹیوڈ سے، اس کا تعلق ہے ایموشن سے، اس کا تعلق ہے رویوں سے. ان چیزوں کو پس پش رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو گئی. اور وہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹرز اور پبلک کے درمیان ایک ٹینشن پیدا ہوئی اور اخبار بھر گئے اس سے کہ بھئی فلاں جگہ پہ ڈاکٹر کی نااہلی سے یہ ہو گیا، یا ڈاکٹروں کے رویوں کی وجہ سے یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ معمولی بات نہیں ہے. بھاولپور سے ایک پروفیسر کا مجھے فون آیا، اس نے کہا یار آپ لوگ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ آپ کے ہاؤس آفیسر جو آتے ہیں ان کے رویے عام ڈاکٹروں سے بالکل الگ ہوتے ہیں. وہ مریضوں کے لیے بڑے مخلص ہوتے ہیں اور ان کو بہت توجہ سے دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو بھی بہتر ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز آپ نے ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر؟ تو میں نے ان کو بتایا اپنے بارے میں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ افیکٹو ڈومین پہ کوئی باقاعدہ کوئی اسکیل اب تک ڈیولپ نہیں ہوا ہے، لیکن ابن سینا یونیورسٹی کے نام سے انشاءاللہ اسی سال میں ایک انٹرنیشنل اسکیل ڈیولپ ہونے جا رہا ہے جو دنیا بھر میں امپلائی ہوگا، جس میں میڈیکل اسٹوڈنٹس، ڈینٹل اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کی افیکٹو ڈومین کو دیکھا جائے گا. تو اور اس کی کریکولم بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کی میں ایک بڑا مہر ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ اور فلاں جگہ پہ میڈیکل کالج بن گیا، تو اس طرح میرپور خاص میں بھی ایک بن گیا. کیا فرق پڑا؟ یہ ویسے ہی فرق ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بینک بن گئے، ہزاروں بینک دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش میں ایک ڈاکٹر یونس صاحب نے ایک گرامین بینک بنایا، جس نے اس ملک کی اکانومی بدل لی اور لوگوں کی قسمتیں بدل لی، لوگوں کی سوچ بدل لی. انہوں نے اس کے تحت ان کے پاس ایک نظریہ تھا. بینک تو سب بناتے ہیں، جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اور جو اس کے پاس سسٹم موجود ہے وہ بینک بنا لیتا ہے. لیکن انہوں نے نظریے پہ بینک بنایا اور بہت کم خرچے کے ساتھ وہ کام کیا. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو یونیورسٹی آپ کی ہے، میرپور خاص ڈویژن کی پہلی یونیورسٹی، میرپور خاص ڈویژن کا پہلا پروفیشنل کالج، اور یہ جو ہے یہ اسی نظریے کی طرح بنا ہے جو کہ پاکستان میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں، اب دیکھیں آج میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہو کے سال میں 2 بار میں یہ حلف اٹھاتا ہوں. ایک بار اس وقت جب ہمارے بچے داخل ہوتے ہیں اور دوسرا اس وقت جب کنووکیشن ہوتا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہو کے خود بھی یہ حلف اٹھاتا ہوں تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. اس کے لفظ جو ہیں یہ صرف دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، بچوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس پہ خوش سب ہوتے ہیں. آپ کو کوئی نعمت مل رہا ہے کہ آپ خوش ہوں گے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یہ سب ہوتے ہیں. لیکن خوشی کے ساتھ یہ ایک فکر کا مقام بھی ہوتا ہے. ہر نعمت جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں لے کے آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا آپ کی بڑی بہنیں، کزنز، رشتہ دار جو کہ پہلی بار مائیں بنی کہ اب اس کے پاؤں کے نیچے جنت آ گئی. کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات.
کہ ایک شخص جو ہے، ایک بچی جو کہ گھٹنوں چلتی تھی، آج اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. خوشی کی بات تو ہے، مگر فکر کی بات بھی ہے کہ یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری رسپانسبلٹیز لائی ہیں. اسی طرح جب آج کا دن آپ کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، مگر ساتھ ساتھ اس احساس کا بھی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس جہاں تک پہنچایا اور اب ہمارے فرائض میں بھی اضافہ ہو گیا. نہایت قابل احترام ہمارے بچے، اساتذہ، بزرگ، السلام علیکم. بڑی خوشی کا دن ہے. آج بچے کچھ آ رہے ہیں، نئے بیچ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ. اسی طرح یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری محمد میڈیکل کالج نہیں، یونیورسٹی ایک بہت بڑا اقدام اٹھاتی ہے. جو بچے دور دراز سے یہاں پڑھنے آتے ہیں، یہاں کی بات ڈاکٹر رضی صاحب نے، ان کی والد صاحب نے بنیاد رکھی اور بڑے انسٹیٹیوٹ کو اچھی طرح سے لے کر چل رہے ہیں. یہ ہمارے میپو خاص کے لیے ایک اعزاز ہے، بلکہ میپو خاص نہیں، صوبہ سندھ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو اسی طرح بچے جو ہیں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا نام روشن کرتے ہیں. یہاں سے بچے ڈاکٹر ہوں گے، MBBS ہوں گے، دوسرے ڈگریوں میں جائیں گے، ڈینٹل بنیں گے. یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کسی بھی قوم کو اوپر آنے کے لیے تعلیم وہ بنیادی جز ہے. تو اس پیرنٹس کو جو یہاں تک بچوں کو پہنچاتے ہیں اور ان اساتذہ کو جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کا فرض ہے کہ یہاں سے نکل کر اس انسٹیٹیوٹ سے اور بچوں کا جو آگے فیوچر ہے اور ہماری قوم کی خدمت ہے وہ انہی نے کرنی ہے. تو میں رضی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا. You have listened that the college has, of course, age of more than 27 years, 26 years, starting from 1998, 99, and now it is progressing on to, and it is expanding into the construction and foundation of university. The affiliated colleges are increasing in number: the medical, the dental, the physiotherapy, the nursing, and of course the medical sciences, etc. So you, the parents, have no doubt selected this college as the alma mater of their offspring, very rightly. کچھ چیزیں ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے فرسٹ آف آل محمد میڈیکل کالج 1999 کے اندر اسٹیبلشڈ ہوا تھا. آج اس کو ماشاءاللہ 27 بیچ ہے اور 21 بیچ یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. 26 اور 22ویں بیچ کے ایگزام ہو چکے ہیں. انہیں ابھی انشاءاللہ ان کا بھی ریسنٹلی رزلٹ آ جائے گا. اسی چیز تھوڑا سا اباؤٹ دا کالج. ہمارا کالج ماشاءاللہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 43 ایکڑس پہ بنا ہوا ہے اور آئی تھنک سو اتنا بڑا ایریا پورے پاکستان میں کسی بھی کالج کے پاس نہیں ہے جس کی اپنی اون پراپرٹی ہو. ہمارے پاس ادھر کالج بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ پلس جو ہے نا ہمارا ہاسپٹل ہے. 500 بیڈڈ ہاسپٹل ادھر ہے ہمارا اور 100 بیڈڈ ہاسپٹل سٹی میں ہے. چلڈرن ہاسپٹل سے 100 بیڈ کا وہ بھی سٹی میں ہے اور اسی طرح ہمارا ڈینٹل کالج ہے، ہاسٹل ہے. یہ سب چیزیں یہاں پر بہت بڑا جو ہے نا سیٹ اپ ہے. اور تھوڑا سا کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں جو آپ کی فولڈرس کے اندر موجود ہیں نا. کالج کے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں. وہ کالج رولس اینڈ ریگولیشن آپ پلیز اسٹرکٹلی ان کو فالو کیجیے گا. ان کو ایک بار ضرور پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس پہ اسٹوڈنٹ اور فادر یا گارجین جو بھی ہیں وہ ایک سائن اس کے اوپر کر کے وہ ہمارے پاس جمع کریں تاکہ ہمیں ایک کوالٹی انشورنس کے لیے ہمیں چیزیں اپنی کرنی ہوتی ہے. کیونکہ ہم جو نا ہمارے یونیورسٹی کو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور ہم چلا بھی رہے ہیں اور اس کے لیے ہم بہت انتہک محنت کرتے ہیں. ان میں آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی. میں آپ لوگوں کو سے جو ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سیٹ پہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں وہاں اس جگہ پہ اور اپنا یہ رائٹ ہینڈ
ऊपर करें और लेफ़्ट हैंड पे जो आपको ओथ का पेज दिया गया है वो अपना ओथ का पेज लेफ़्ट हैंड में संभालना है। और आज यहाँ असल में क्लिनिकल फैकल्टी ज़्यादा मौजूद नहीं है, वो इसलिए कि एक इंटरनल एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें फाइनल ईयर जो है वो सारी, और उसमें सारे टीचर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर वो भी मौजूद होते तो फिर हाल में जगह जो है वो कम पड़ जाती, तो इसलिए आपको मैंने जैसे बताया कि अब आपको सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़नी, बल्कि फॉरेंसिक मेडिसिन भी पढ़नी है, आपको कम्युनिटी मेडिसिन भी पढ़नी है, आपको जो है वो पैथोलॉजी भी पढ़नी है, आपको जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के साथ फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट भी सारे पढ़ने हैं, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, फार्माकोलॉजी को मैं भूल गया, लगारी साहब में बैठे हुए फार्माकोलॉजी। मैं खुद भी बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन है वो तो यही है, उसके बाद फिर प्रिंसिपल और वाइस चांसलर वो सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा आवामी सा वाइस प्रिंसिपल हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तरह, तो इसलिए सारे काम आप देखें मैं दौड़ भाग के जो है वो कर लेता हूँ। और फीमेल फैकल्टी भी कम नहीं है, डॉक्टर फरजाना मजीद यहाँ बैठी हूँ, फिजियोलॉजी की प्रोफेसर है। और अभी मैंने जैसे बताया कि कुछ लोग एग्ज़ाम में जो है वो अब मैं मुलविस कहूँ या उसमें शामिल है, मुलविस नहीं है उसमें शामिल है और वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो इस वजह से अब मैंने देखा पीछे वसीउल्लाह साहब भी बैठे हुए ENT के प्रोफेसर।